अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ डॉक्टर बिलाल और मेरा पाकिस्तान में फैसलाबाद सिटी से ताल्लुक़ है। मैं इधर किर्गिस्तान में एमबीबीएस कर रहा हूं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाक एजुकेशन करियर चैनल के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को सारे सिनेरियो के बारे में बताया जाए, क्योंकि मोस्टली आजकल अब्रॉड एमबीबीएस का बहुत ज़्यादा रुझान है कि स्टूडेंट्स जो हैं जिनका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता वो बाहर का रुख करते हैं। तो उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद चाइना भी है और यूक्रेन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि वो पॉइंट्स जो हैं वो मद्देनज़र पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पाकिस्तान में ही पता होनी ज़रूरी होती हैं, जो कि डिफरेंट कंपनीज जैसे एजेंट्स हैं, कंसल्टेंसी ग्रुप्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को सारे प्रोसीजर से आगाह करके तो उनका प्रोसीजर हैंडल आउट करते हैं। तो उसमें बेसिकली पहले हमारा जो पाकिस्तान में इदारा था पीएमडीसी, जो कि आज से 1.5-2 साल हो गए हैं, डिसॉल्व हो चुका है पीएमसी में। तो उसकी डिफरेंट पॉलिसीज़, पाथवेज उन्होंने बनाए हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें के उनके डिफरेंट पाथवेज हैं। अगर पीएमसी की वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट्स विज़िट करें तो वो उनको डिटेल से पढ़ भी सकते हैं कि सी लिस्टेड और बी लिस्टेड और ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट बात को करें तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएमसी ए लिस्टेड से, जो अब्रॉड से स्टूडेंट्स एमबीबीएस करके आएंगे, उनका एमबीबीएस जो है वो वैलिड होगा, उनकी डिग्री वैलिड होगी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आके ले सकते हैं और जो एनएलई नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम है उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि मोस्टली पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता। इधर हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी हमारे जूनियर्स वगैरह भी आते हैं जिन जो कि आके बताते हैं कि भाईजान इस तरह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो वो बी लिस्टेड या सी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो इस वजह से बाद में लेटली थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके उनको जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दूसरा, एजेंट्स के रिगार्डिंग मैं पेरेंट्स को स्पेशली ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एजेंट्स को ना प्रेफरेंस दें, क्योंकि वे बेसिकली अब जो एजेंट है या एक कंसल्टेंसी कंपनी वाला बंदा है, उसने आपको डिफरेंट, अब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर स्कॉलरशिप एमबीबीएस पे ले दें या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो ये मैं एक पॉइंट इधर क्लियर कर दूं कि एमबीबीएस पे किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप नहीं होती। स्कॉलरशिप जो है वो जर्मनी देता है एमबीबीएस पे, लेकिन उसमें भी उसके क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। जर्मन लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करते करते स्टूडेंट्स को 2 साल 1.5 साल लग जाते हैं, तो उसका एक लेंथी प्रोसीजर है। लेकिन अगर इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की या चाइना की बात की जाए तो उसमें एमबीबीएस पे स्कॉलरशिप नहीं होती। एजेंट्स और कंसल्टेंसी कंपनीज इस तरह करती हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी या उनका फ़ी स्ट्रक्चर कम होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं पेरेंट्स के आगे कि जी इधर स्कॉलरशिप है, इतने % आपके स्टूडेंट के मार्क्स की बेस पे ये हो जाएगा और आपने बाद में ये पे करना है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता। एमबीबीएस इधर जितने भी, क्योंकि एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें कोई अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके ऊपर आपने कोई मेरिट लेना है, या आपका कोई इंट्री टेस्ट नहीं होता कि उस पर आपने कोई इंट्री टेस्ट देना है अब्रॉड के लिए। आपका बेसिक 60% मार्क्स एफएससी में रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी हैं वो 70% मार्क्स भी रिक्वायर्ड करती हैं कि 70% मार्क्स हों स्टूडेंट्स के। तो इसलिए स्कॉलरशिप की जो कन्फ्यूजन है, मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, तो एमबीबीएस पे स्कॉलरशिप नहीं होती। तो ये मेरी कुछ एडवाइस हैं जो कि मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ। एक तो कंसल्टेंसी एजेंट्स के रिगार्डिंग कि आप उनको जो है प्रॉपर, अगर आपका माइंड भी है, कोई क्लोज आपके मतलब जानने वाले हैं, फिर भी उनसे प्रॉपर यूनिवर्सिटी पीएमसी से ए लिस्टेड हो उसके बारे में रहनुमाई लेके पीएमसी का क्राइटेरिया रीड करके, अगर कोई आपको एजेंट वगैरह ये कहते हैं कि हाँ जी यूनिवर्सिटी इस तरह है, ये हो जाएगी या इसके ये मसाइल हैं, ये है,
تو اس کو پراپر گو تھرو کر کے اس کو پراپر سرچ آؤٹ کر کے، ڈیجیٹل دور ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ اسکالرشپ کے ریگارڈنگ کہ اسکالرشپ کے اسکیم میں آپ نے بالکل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ابھی پاکستان میں اسپیشل ایگزامز دیے ہیں انہوں نے، اور پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ کالجز ہیں ان کی لسٹنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے. تو اگر کچھ اسٹوڈنٹس ابراڈ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں یا وہ MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں یا چائنا میں، تو وہ میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کو مل جائے گا پاک ایجوکیشن کیریئر کے چینل پہ. آپ کو مزید ڈیٹیل میں انوائرمنٹ کے ریگارڈنگ، چائنا کے انوائرمنٹ کے ریگارڈنگ، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے انوائرمنٹ کے ریگارڈنگ کوئی بھی ریمارکس آپ کو چاہیے. بیسیکلی یہ مسلم اسٹیٹس ہیں، ادھر کافی پاکستانی اور انڈین وغیرہ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں ادھر MBBS. تو کوئی بھی چیز آپ کو پوچھنی ہے ایڈمیشن کے ریگارڈنگ تو وہ انشاءاللہ پراپر آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. تو بیسک ویڈیو بنانے کا جو پرپس تھا یا بیسک جو ویڈیو بنانے کا موٹو تھا وہ بیسک یہی تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ماشاءاللہ پاک ایجوکیشن کیریئر پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پراپر جو ویلیڈیٹنگ انفارمیشن ہے اسے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کو اوورسیز جو ریگولیشنز ہیں یا اسٹوڈنٹس جو کہ باہر کا پلان ان کا بنتا ہے اس کے ریگارڈنگ بھی ان کو ایک پراپر گائیڈ کیا جائے، ان کی پراپر ایکچوئل فی کے ریگارڈنگ ان کو گائیڈ کیا جائے. کیونکہ موسٹلی ایجنٹس وغیرہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ایکچوئل فی جو ہے وہ کس طرح اس کو مولڈ کر کے تو پریزنٹ کرتے ہیں آگے. تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ادھر آ کے ان کو مطلب پتہ چلتی ہیں اور وہ پھر بہت ڈس ہارٹنگ ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ پراپر اکوموڈیٹ کیا جائے گا. چائنا کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ ایز کمپیئر ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کرگزستان، قزاقستان، تاجکستان ہیں، ادھر بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے ان اسٹیٹس کا. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ چائنا کو زیادہ پریفرنس دیں، بیکاز اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو چائنا ڈیولپڈ کنٹری ہے، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں یہ ڈیولپنگ ہیں، کچھ انڈر ڈیولپنگ ہیں. تو چائنا میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی سیکیورٹی وائز جو گرلز ہیں بوائز ہیں ان کی سیکیورٹی وائز چائنا بہت اچھا ہے. انوائرمنٹ وائز ڈیولپڈ کنٹری ہے، کلچر کافی ایکسپوجر ہے ادھر، آپ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ انٹریکشن آپ کر سکتے ہو. ادھر آسٹریلین، نائجیرینز، امریکنز موسٹلی جو ہیں وہ ادھر آپ کا انٹریکشن ہو جاتا ہے. تو ایک اچھا انوائرمنٹ ہے. اور دوسرا فی کے ریگارڈنگ موسٹلی پیرنٹس کو میں یہ بتانا چاہوں گا اسپیشلی کہ ادھر تاجکستان، کرگزستان وغیرہ جو اسٹیٹس ہیں ادھر ان کے مقابلے میں جو چائنا ہے، چائنا میں 30 to 40% جو ہے وہ 5 to 6 ایئرس کا جو ایکسپینس ہے MBBS کا وہ کم ہے. تو بیسکلی کیونکہ ہمارے پاس چائنا کے ساتھ ریلیشن بھی بہت اچھے ہیں تو چائنا میں اسٹوڈنٹس کو ایز کمپیئر ٹو ان کنٹریز زیادہ جو ہے وہ اچھا اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے بھی. اور دوسرا فی کے ریگارڈنگ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ادھر لیس ایکسپینس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کرگزستان، قزاقستان اور تاجکستان. ایڈمیشنز کے ریگارڈنگ میں بتا دوں آپ کو کہ آلریڈی پاکستان میں دراصل کووڈ کی وجہ سے پہلے تو ایگزامز لیٹ ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد MCAT کی ڈیٹس لیٹ ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد MCAT ٹیسٹ جو ہے وہ بھی لیٹ ہوا ہے، اس کا رزلٹ لیٹ آیا. تو اس وجہ سے جو پاکستان کا سنیریو ہے وہ آلریڈی اسٹوڈنٹس ابھی اسپیشل ایگزامز دے کے موسٹلی اسپیشل ایگزامز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا رزلٹ آئے گا اور پھر وہ کہیں اور اپلائی کریں گے باہر ابراڈ میں جن کا پلان ہے. تو اس کے ریگارڈنگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بیسکلی جو چائنا میں ادھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جو کہ انٹیک ہوتا ہے وہ بیسکلی سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے. سپٹمبر سے پہلے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس رجسٹریشن وغیرہ کروا لیتے ہیں، ایڈمیشن کروا لیتے ہیں اور 15 سپٹمبر یا اراؤنڈ اباؤٹ 20 سپٹمبر کے ارد گرد جو ہے وہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کلاسز سٹارٹ کر دیتی ہیں.
تو اس میں ابھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ پاکستان میں جو ہے وہ جنوری میں اسپیشل ایگزامس کا رزلٹ آ رہا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہیں. تو اس کے ریگارڈنگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس لیٹ نہ کریں. اگر کسی کا پلان ہے کہ انہوں نے MBBS کرنا ہے اور پاکستان میں نہیں ہوا ایڈمیشن اور وہ پاکستان سے باہر MBBS کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ہے اسپیشلی یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹائملی اپلائی کریں, اپنے ڈاکومنٹس گیدر کریں اور جو ہے وہ ابراڈ کے لیے اپلائی کر لیں ایڈمیشن کے لیے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آلریڈی جو ہے وہ ٹائم بہت سارا ویسٹ ہو گیا ہوا ہے. تو جن کا پلان ہے وہ اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ بھی آپ کو ارینج کرتے ہوئے, فی وغیرہ ارینج کرتے ہوئے, اوبویسلی گھر کا انوائرمنٹ ہے پاکستان کا, ٹائم لگتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کا پورا سال ضائع ہو, اگر جن کا پلان ہے, کیونکہ موسٹلی ان اسٹوڈنٹس کا گھر میں فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, وہ پاکستان ایڈمیشن لے لیتے ہیں, لیکن کچھ جن کا پلان ہوتا ہے ان تک پراپر انفارمیشن نہیں پہنچتی یا پراپر ان کو کوئی ریسورس نہیں مل رہا ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے یا ہم کب اپلائی کر سکتے ہیں یا ہم کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو ان کے لیے بیسیکلی میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگ مزید لیٹ نہ کریں, مزید جو ہے وہ آپ اپنا نقصان کریں گے, آپ کا سال ضائع ہوگا. اگر آپ کا پلان ہے تو پھر آپ نیکسٹ ایئر سپٹمبر اکتوبر میں جا کے ہی اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ, اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جزاک اللہ.